السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے حوالے سے میرے معزز انتہائی قابل قدر اہل علم بزرگوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پہ مزید کچھ اضافہ ضروری نہیں سمجھتا، وقت کی قلت ہے۔ ایک دعا عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اس کے آخر میں بھی لکھی اور میرے دل کی دھڑکن ہے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو میں شکر بجا لاتا ہوں رب ذوالجلال کا، اور انتہائی قابل قدر اپنے تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں کہ مجھ عاجز کی عزت افزائی کے لیے، اس کام کے لیے انہوں نے وقت نکالا۔ آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ نے اپنی رحمتیں فرمائیں، اور مولانا خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ کثیر علماء کے ساتھ جو استفادہ ان سے اور جو شفقت ان کی مجھ پہ رہی، جو محترم حسان عارف صاحب کی شکل میں الحمدللہ مجھ جیسے خطا کار کے لیے یہ صدقہ جاریہ کی تیاری کا ذریعہ بنا۔ رب ذوالجلال قرآن حکیم کے ساتھ اس امت کو حقیقی معنی میں جو کچھ میرے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں اور امت کو اس پہ عمل کے اعتبار سے لائے عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور میں عموماً اس حوالے سے سوچتا ہوں، ایک سرائکی ایک جملہ ہے شاکر شجاع آبادی کا، تو ڈیوے بال کے رکھتا ون ہوا جانے خدا جانے۔ ہمیں جو اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں اس کو ری پے کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی فکر کرنی چاہیے کہ میں نے اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا جو میرے اوپر میرے رب نے احسان فرمایا۔ اس قرآن حکیم جو کہ یہ تراجم میں سے ایک ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ میرا وہ مقام نہیں ہے کہ میں ترجمہ کروں۔ میں ایک مدرس ہوں، 20 سال سے اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے پڑھاتا رہا ہوں، تو اس کا مخاطب عام آدمی ہے۔ اس کا ہدف امت سے مٹتی ہوئی تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن جب کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے تلاوت کنہوں نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو ان بلٹ ہے سمجھ کے قرآن کو پڑھنا اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا۔ تو اس کے جو بجھتی ہوئی، مجھے بچپن اپنا یاد آتا ہے کہ صبح کے وقت گھروں سے نکلیں تو ایک چکی کی آواز آیا کرتی تھی اور ایک قرآن حکیم کی تلاوت تھی۔ آج بدقسمتی سے ہم اس سنہری، اس قیمتی روش سے، وہ جو علماء نے فرمایا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، میں تصرف کر کے کہا کرتا ہوں ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ اس کا ہدف ہے، اور صرف 10% الفاظ دیکھیے نہیں، یہاں ہمارے بزرگوں نے بات کی کہ ہم سائنس، آئی ٹی، میڈیکل سائنس 16 سال کھپا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کو سامنے رکھ کے بیٹھا جائے اور تھوڑے تھوڑے الفاظ ذہن نشین کیا جائے تو یقیناً یہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں کئی ہاتھ آتا ہوں۔ اور یہی میں آخر میں کہ میں حقیقتاً انتہائی خطا کار گناہگار ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں کہ میرے اوپر میرے رب نے کرم کس طرح کیا تو بڑے سالوں بعد معلوم ہوا کہ 1927 میں میرے دادا جان غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ سادہ لوگ کسان تھے،
تو گاؤں کے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہل کی ہتھی کے اوپر قرآن رکھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھ جیسے گناہگار کو ان کے درجات کی بلندی کے لیے چن لیا۔ اللہ یہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، میری بخشش کا ذریعہ بنائے، آپ سب پہ اور امت پہ رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنائے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے۔ السلام علیکم۔